14 اپریل 1996 تاریخ افغانستان کا ایک یادگار دن ہے۔ وہ دن جس میں ملا محمد عمر کو امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا اور طالبان کی حکومت کا متفق کا سربراہ تسلیم کیا گیا۔ وہ دن کے جس میں ملا محمد عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جبہ پہنا تھا، جو کہ قندھار کی مشہور زیارت گاہ خرقہ شریف میں محفوظ چلا آ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جبہ افغانستان کے مشہور حکمران احمد شاہ ابدالی کے پاس تھا، جس کو اس دور کے عثمانی خلیفہ نے عطا کیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جبہ ایک آہنی صندوق میں مکفل تھا۔ زمانہ دراز سے یہ صندوق کسی سے کھل نہ پایا تھا، مگر اس دن ملا محمد عمر کے ہاتھ لگاتے ہی صندوق آسانی سے کھل گیا۔ یہ ایک غیبی شہادت تھی جس کا چرچا انن فنن دور دور تک ہو گیا۔ آخر ملا عمر جبہ پہن کر مجمع عام میں نمودار ہوئے۔ عوام نے نعرہ بلند کیا، امیر المؤمنین امیر المؤمنین۔ یہ ایک تاریخی جلسہ تھا جس کی صدارت مولانا عبدالغفور کر رہے تھے، جو کہ ملک کے بزرگ ترین عالم دین تھے۔ 1500 علماء، سینکڑوں قبائلی سردار، ہزاروں عوام ملا عمر کی طرف متوجہ تھے۔ ملا عمر نے اس دن ناقابل فراموش تقریر کی، قرآن مجید کی آیت سے ابتدا کی جس سے ہر دل ہل گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ عالم اسلام میں علماء کی مثال ایسی ہے جیسے جسم میں شریانیں، کہ انہی پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر شریانیں فعال تو جسم مضبوط، شریانیں کمزور تو جسم بیکار، روح ساتھ چھوڑ دیتی ہے، جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر عالم اسلام کے علماء متفق ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ مسلمانوں کی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ترقی مسلمانوں کے اتحاد پر منحصر ہے، اور ان کے قائد علماء ہیں۔ ان کی کامیابی کا مطلب امت کو تمام مشقتوں سے نجات دلانا ہے، حکومت کو اپنا رفیق بنانا ہے، اور ان کے بکھرنے کا مطلب خسارہ ہی خسارہ ہے۔ دشمن سے مغلوب ان کی طاقت کے آگے مجبور ہو جاتا ہے۔ اب ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے۔ میں ایک بار پھر تاکید سے کہتا ہوں، اے برادر علماء کرام، اس تحریک میں ہمارے معاون رہیں۔ بعض لوگ ہمارے مقاصد کے بارے میں وضاحت چاہتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، ہمارے مقاصد دن کے سورج سے زیادہ روشن ہیں۔ لوگ ہمارے ماتحت صوبوں میں ہماری کارکردگی دیکھ چکے ہیں۔ ہم کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اس کے احکام نافذ کرتے ہیں، فتنہ و فساد کو جڑ سے اکھاڑتے ہیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرتے ہیں، امن بحال کرتے ہیں، لوگوں کا سکون چین لوٹاتے ہیں۔ بہرحال اس سب کے باوجود میں سب لوگوں کے سامنے پوری وضاحت سے اعلان کرتا ہوں، ہمارے مقاصد وہی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، جن کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا گیا، جن کے لیے صحابہ کرام نے جہاد کیا اور انہیں خیر القرون میں نافذ کر کے دکھا دیا۔ یہ وہی مقاصد ہیں جن کے لیے ہمارے 15 لاکھ شہداء نے اپنا خون پیش کیا۔ یاد رکھیے، ہمارا ہدف اسلام کے اس کامل نظام کا قیام ہے جو دنیا و آخرت میں انسانوں کی کامیابی کا ضامن ہے، جو کتاب و سنت کو تمام شعبوں میں نافذ کرنے پر مشتمل ہے۔ ناظرین، ملا عمر کو امیر المؤمنین بنانے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ امریکہ نے افغانستان میں دلچسپی کب، کیوں اور کیسے لی؟ طالبان کو امریکہ کا اعلی کار کیوں کہا جانے لگا؟ افغانستان کی بڑی جماعتوں حزب وحدت اور حزب اسلامی کا کیسے اختتام ہوا؟ شیر احمد شاہ مسعود کون تھا؟ طالبان نے کابل پر حملہ کیوں نہ کیا؟ یہ سب کچھ اور بھی بہت کچھ آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا تعلق بنا رہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو بھی لازمی دبائیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سوال کہ کیا طالبان امریکہ کے اعلی کار تھے؟ اس کی ایک دلیل یہ پیش کی جا رہی تھی کہ امریکہ نے طالبان کی فتوحات پر کسی تشویش کا اظہار نہیں کیا تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ نئی طاقت کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ حالانکہ امریکہ خاموش تھا کیونکہ وہ طالبان کی بنیاد پرستی سے آگاہ تھا۔ وہ ان کی دوسری بنیاد پرست جماعت حزب اسلامی سے ٹکراتا دیکھ کر مطمئن تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب جلد افغانستان خانہ جنگی میں چلا جائے گا۔ طالبان کو امریکی اعلی کار کہنے کی دوسری بڑی وجہ یہ بھی تھی، طالبان درویش میڈیا سے بہت دور تھے۔ میڈیا سے ان کی مخالفت نے ہی طالبان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا آسان بنا دیا تھا۔
چنانچہ تحریک کے پہلے 2 سال طالبان کی فتح کی ایک خبر بھی نشر نہ ہوئی۔ ہم قسط 2 میں بیان کر چکے ہیں کہ 1995 عیسوی کے آغاز تک طالبان مشرقی افغانستان پر قابض ہو چکے تھے۔ اب ان کا رخ کابل کی طرف تھا، لیکن وہ کابل پر حملہ کرنے سے کیوں رکے رہے؟ اس کی اہم وجہ کابل میں موجود اسلامی حکومت اور اسلامی جماعتیں تھیں۔ اگر ایک طرف مشرقی افغانستان طالبان کی وجہ سے امن کا گہوارہ تھا، تو دوسری طرف کابل اتنا ہی بد امنی کا شکار تھا۔ اس دور میں حکمت یار وزیر اعظم تھا، جو کہ حزب اسلامی جماعت کا سربراہ تھا، جبکہ احمد شاہ مسعود اور ربانی صدر افغانستان اس کے مخالف تھے۔ امن فارمولہ قائم ہوا تو حکمت یار نے چند مطالبات رکھے۔ ایک تو 5 کلومیٹر جنگ کرنے والے دھڑے دور رکھے جائیں، دوسرا صدر ربانی استعفیٰ دے، تیسرا 6 ماہ میں انتخابات کروائے جائیں، چوتھا ایک عارضی غیر جانبدارانہ حکومت قائم کی جائے، اسلحہ ان کے حوالے کیا جائے۔ مگر احمد شاہ مسعود نے اس فارمولے کو مسترد کر دیا۔ احمد شاہ مسعود کا یہ رویہ دیکھ کر وزیر اعظم گل بدین حکمت یار نے نئی حکمت عملی کی۔ طالبان کے کابل پر حملے سے پہلے ہی کابل پر قبضے کی ٹھان لی۔ احمد شاہ مسعود کے سخت رویے کے باعث دوسری جماعتوں نے بھی حکمت یار کا ساتھ دیا۔ چنانچہ حکمت یار کی حزب اسلامی جماعت نے کابل پر دھاوا بول دیا، جس میں ان گنت راکٹ داغے گئے، سینکڑوں شہری موت کے گھاٹ اتر گئے، شہر کی درجنوں عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، کابل کی گلیوں میں ایک بار پھر سے خون بہنے لگا۔ اتحادیوں نے شہر کی سخت ناکہ بندی کی، جس کی وجہ سے شہر میں قحط آ گیا۔ کابل کے شہری طالبان کے قابض شدہ علاقوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھنے لگے، کیونکہ طالبان نے وہاں امن و امان بحال کر دیا تھا۔ طالبان اس وقت تک وردک پر قابض ہو چکے تھے، اس طرح وہ کابل سے صرف 35 میل دور تھے، جس کی وجہ سے حزب اسلامی نے اپنے آپ کو ایک طرف طالبان تو دوسری طرف احمد شاہ مسعود کے شکنجے میں پایا۔ چنانچہ وہ نفسیاتی طور پر پہلے ہی مروب ہو گئے، جبکہ طالبان حکمت یار سے بیزار تھے، کیونکہ وہ نفاذ شریعت اور امن قائم کرنے میں ناکام رہا۔ حکمت یار نے کبھی بھی کسی معاہدے پر عمل نہ کیا تھا۔ دوسری طرف صدر اور وزیر اعظم کی آپس میں جنگ بھی جاری تھی۔ چنانچہ طالبان نے وردک کے بعد میدان شہر پر حملہ کیا، جسے کابل کا دروازہ سمجھا جاتا ہے، جس میں ایک خون ریز مارکے کے بعد آخر کار طالبان 10 فروری 1995 کو فاتح ہوئے۔ اس واقعے سے دنیا کی آنکھیں کھل گئیں۔ کسی کو توقع نہ تھی کہ طالبان حزب اسلامی جیسی مضبوط جماعت کو یوں آسانی سے دھکیلتے چلے جائیں گے۔ اس فتح سے طالبان کو کابل کے جنوب و مغرب میں ایک مستحکم فوجی پوزیشن حاصل ہو گئی۔ شیر شاہ مسعود نے یہاں پر آ کر بڑی سمجھداری سے کام لیا۔ بذات خود اپنے چند رفقا کے ساتھ طالبان کمانڈروں کے پاس پہنچ گیا۔ طالبان نے اپنے روز روشن کی طرح وہی مطالبات رکھے: شریعت کا نفاذ، خواتین کا پردہ اور مسلح گروہوں سے ہتھیار واپسی۔ اس موقع پر احمد شاہ مسعود نے جذباتی انداز میں کہا: طالبان تحریک میرے دل کی آواز ہے۔ لوگوں کو غیر مسلح کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آپ اسلحہ جمع کرنا چاہتے ہیں نا؟ تو یہ لیجئے، سب سے پہلے میں اپنا پستول آپ کے پاس جمع کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے پستول طالبان کمانڈروں کی طرف بڑھا دیا۔ اس ملاقات کا نتیجہ طالبان کا مکمل طور پر مطمئن ہونا تھا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ طالبان کابل کی طرف پیش قدمی سے رک گئے، لیکن دوسری طرف طالبان حزب اسلامی کے قابض شدہ علاقے لوگر پر بھی قابض ہو گئے۔ آخر یہ کیا وجہ تھی کہ طالبان اور حزب اسلامی جماعت اسلام پسند ہونے کے باوجود بھی مخالف تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بدقسمتی سے حزب اسلامی جماعت طالبان کے خلاف پروپیگنڈے میں آ گئی تھی، کیونکہ طالبان کی حیران کن فتوحات کے پس پردہ کبھی امریکہ کا ہاتھ بتایا جا رہا تھا، کبھی برطانیہ، کبھی ISI کا۔ اس کی دوسری بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ برسوں سے حزب اسلامی جماعت ہی افغانستان کی نمائندہ اسلامی جماعت رہی۔ چنانچہ اس کے قائدین نے یہ گوارا نہ کیا کہ ایک گمنام نوجوانوں کی جماعت ان سے حالات کی باغ دوڑ چھین لے۔ تیسری وجہ حزب اسلامی جماعت میں عصری تعلیمی اداروں کے اسلام پسند فضلاء کی کثرت تھی، جس کی وجہ سے میڈیا ان کے حق میں بولنے لگا، جبکہ طالبان خالص مذہبی علماء کا طبقہ تھا۔ چنانچہ دوسری جماعتیں جوک در جوک ان کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ اس طرح طالبان کے سامنے مخالفت کا پہلا پتھر حزب اسلامی تھا۔
جبکہ احمد شاہ مسعود سے طالبان بڑی خوش فہمی کا شکار تھے، مگر ان کو معلوم نہ تھا کہ احمد شاہ مسعود ہی ان کے لیے سب سے بڑا دشمن ثابت ہوگا۔ بہرحال لوگر علاقے کی فتح کے فوراً بعد طالبان نے 4 اسیاب پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ 4 اسیاب کا مطلب 4 پن چکیاں۔ یہ مقام حزب اسلامی کا سب سے بڑا عسکری گڑھ تھا، مگر وہ طالبان کو ملنے والی بھرپور پذیرائی سے بہت ڈر گئی، کیونکہ طالبان کو علماء کی سرپرستی حاصل تھی۔ طالبان کی مخالفت گویا مذہبی افغانستان کی مخالفت تھی۔ چنانچہ وزیر اعظم گل بدین نے یہ چال چلی، وہ طالبان کے لیے جنوب و مشرقی راستے بالکل کھلا چھوڑ گیا تاکہ طالبان احمد شاہ مسعود اور ربانی کی افواج کے ساتھ ٹکرائیں، اور خود سروبی میں اپنے تمام جنگی سامان لے کر چلا گیا۔ اس طرح 13 فروری 1995 کو طالبان کا لشکر سفید علم لہراتا 4 اسیاب پر قابض ہو گیا، جبکہ احمد شاہ مسعود نے طالبان کی مسلسل تعریف جاری رکھی، جس کی بدولت وہ طالبان کے حملے سے محفوظ رہا۔ طالبان نے سب سے پہلے حزب اسلامی کی ناکہ بندی کا اختتام کیا، شاہراہ کو عوام اور تجارتی قافلوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا، جس کی وجہ سے کابل میں زندگی دوبارہ معمول پر آ گئی۔ اشیاء کی قیمتوں میں بھی کافی حد تک کمی آ گئی۔ ان اقدامات کی وجہ سے طالبان کے وقار میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ طالبان کی عوام میں شہرت کو دیکھتے ہوئے شیر شاہ مسعود نے یہاں تک کہہ دیا کہ طالبان فرشتوں کی جماعت ہے اور اللہ کا لشکر ہیں، مگر دوسری طرف احمد شاہ مسعود اور ربانی طالبان کی ناتجربہ کاری سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ طالبان کے ذریعے سے اپنے تمام دشمنوں کو چاروں شانے چت کریں گے، اس کے بعد ان بھولے بھالے طالبان سے بھی نپٹ لیں گے۔ احمد شاہ مسعود نے پھر سے طالبان سے ملاقات کی۔ طالبان کے پھر وہی مطالبات کہ بے پردگی، فحاشی، موسیقی، شراب نوشی کا خاتمہ کیا جائے، شرعی عدالتیں قائم کی جائیں، کابل شہر میں طالبان فوجی تعینات کیے جائیں۔ احمد شاہ مسعود طالبان کو مطمئن کرنے کے لیے اس حد تک چلا گیا کہ ان کی جوتیوں کے اوپر بیٹھنا چاہا۔ اس کے اس طرز عمل سے طالبان بڑے متاثر ہوئے۔ احمد شاہ مسعود نے طالبان کے مطالبات تسلیم کیے، مگر طالبان فوج کی کابل میں تعیناتی پر تشویش کا اظہار کیا۔ بہرحال طالبان کی اس مستقل مزاجی کو دیکھتے ہوئے احمد شاہ مسعود گھبرا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی ڈرامے بازی زیادہ دنوں تک نہیں چلے گی، چنانچہ اس نے کابل میں موجود دوسری بڑی جماعت حزب وحدت کو کچلنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد طالبان سے بھی نپٹنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، طالبان مسعود کے ارادوں سے بالکل بے خبر تھے۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کو کچلنے کے لیے مغرب کی جانب رخ کیا۔ انہوں نے بہت سے علاقے اپنے قبضے میں لے بھی لیے۔ احمد شاہ مسعود نے اس وقت کو مناسب سمجھتے ہوئے اس نے حزب وحدت کو کابل سے پیچھے دھکیلنے کا فیصلہ کیا۔ 6 مارچ 1995 کو اس کی افواج نے حزب وحدت کے ٹھکانوں پر چڑھائی کر دی اور حملہ کر دیا۔ اس غیر متوقع حملے سے حزب وحدت منتشر ہو گئی۔ اس کے سربراہ عبدالعلا مزاری افراتفری کے عالم میں پسپا ہو گیا۔ اس جماعت کے سربراہ شیعہ لیڈر تھے۔ وہ مسعود کی بدعہدیوں سے بھی بخوبی واقف تھے۔ اسی وجہ سے مزاری نے مجبور ہو کر فوراً طالبان سے رابطہ کیا، کہا کہ طالبان درمیان میں پڑھ کر ہم سے ہتھیار لے لیں، اس کے بدلے ہمیں جان کے تحفظ کی یقین دہانی فراہم کریں۔ طالبان نے ان کو مثبت جواب دیا، مگر ان کو معلوم نہ تھا کہ اس پیغام امن کے پس پردہ ان پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب طالبان اس میدان جنگ میں صلح کے لیے پہنچے جہاں کچھ دیر پہلے مسعود اور مزاری کے درمیان معرکہ برپا تھا۔ اس طرح طالبان دونوں طرف سے دشمن کے شکنجے میں آ چکے تھے۔ ناظرین، طالبان اس مشکل گھڑی سے کیسے نکلے؟ عبدالعلا مزاری کا کیا انجام ہوا؟ ہیلی کاپٹر اغوا کرنے کا قصہ کیا تھا؟ احمد شاہ مسعود کا راز کب اور کیسے کھلا؟ قندھار طالبان کے ہاتھ سے کیسے نکلنے لگا؟ ملا عمر کی ایک تاریخ کے عجیب فیصلے نے طالبان کو کیسے کامیاب کیا؟ تیل کا سمندر افغانستان میں کیسے نمودار ہوا؟ امریکہ نے افغانستان میں کیسے مداخلت شروع کی؟ کیا طالبان کابل فتح کر پائے؟ یہ سب کچھ اور بھی بہت کچھ جانیں گے اس سیریز کی اگلی قسط میں۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔